نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین اکرام، روشنی پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں شفیق و رحمان شاہین حاضر ہے۔ ناظرین اکرام، اس سے پہلے دینی تعلیمات کے حوالے سے حقوق اللہ، حقوق العباد اور مختلف جو دوسرے موقع محل کی مناسبت سے ہم نے پروگرام پیش کیے، مقصد یہی ہوتا تھا کہ لوگوں کو، عوام الناس کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خالص نورانی تعلیمات کی طرف ان کو آنے کا موقع دیا جائے، قرآن سے محبت، قرآن سے تعلق، سنت مصطفیٰ سے محبت، سنت رسول کے مطابق اپنی زندگیوں کو اپنانے اور بنانے کی ہم کوشش کریں، اور اس کے ذریعے ہم اس لائن کے اوپر آ جائیں، اس راہ کے اوپر آ جائیں جس کو قرآن کریم نے صراط مستقیم کا نام دیا ہے۔ یقین طور پر دین کی طرف بلانا، دعوت اللہ، دعوت الدین، اور خاص طور پر خالص قرآن و سنت کی طرف دعوت دینا انبیاء اکرام کا مشن رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی نصیحت تھی اپنی امت کو کہ جب تک ان دو عظیم سر چشموں کے ساتھ وہ مضبوطی سے رہیں گے، کبھی وہ گمراہ نہیں ہوں گے۔ خوش قسمت ہے وہ لوگ جو نبی کے اس میراث کو سنبھالے ہوئے ہیں اور قال اللہ اور قال رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صدائے دل نواز کو ہمیشہ اپنی دعات کے اندر، اپنی گفتگو کے اندر، اپنی پکار کے اندر، اپنے پروگرامز کے اندر، اپنے دروس، اپنے جلسوں، اپنی کانفرنسز اور اپنی زندگی کی ساری مسائیوں کے اندر اسی کے ساتھ وہ صرف کرتے ہیں اور اسی کو ہی اپنی زندگی کا حفظ جاں وہ سمجھتے ہیں۔ ہمارے ساتھ آج جو معزز مہمان موجود ہیں، پاکستان سے تشریف لائے، ایک بہت بڑا تجربہ علم و عمل کا، دینی اور دنیاوی علوم سے باخبر، جہاں ایک پاکستان کی ایک بہت بڑی جماعت مرکزی جمعیت اہل حدیث کے وہ سربراہ ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ دینی اور دنیاوی اور سیاسی حلقوں کے اندر اپنا علم، ادب، احترام کے لحاظ سے ایک بے پناہ وہ اپنا اثر رکھتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کے اندر جو پرانے ہمارے پارلیمنٹس ہیں، یقین طور پر ان کے اندر بھی ان کا شمار ہوتا ہے کہ جو 3 ٹرمز کے اندر سینٹ کے رکن منتخب ہوئے اور سینٹ کے اندر اپنے خطابات کے ذریعے انہوں نے ہمیشہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اور پاکستان کے جملہ عوام کے انسانی حقوق کو اسلام کی نورانی تعلیمات کے ذریعے پیش کرنے کی کوشش کی۔ میری مراد محترم جناب پروفیسر ساجد میر صاحب، ہم آج کے پروگرام کے اندر ان کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ میرے دوسرے مہمان وہ بھی تعارف کے محتاج نہیں، مرکزی جمعیت اہل حدیث برطانیہ کے ناظم تبلیغ ہیں، گلاسکو کی سیاسی، سماجی اور دینی شخصیت ہیں، کرمانک کے اندر خطیب بھی ہیں، محترم جناب حافظ حبیب الرحمن صاحب حبیب۔ ہم ان دونوں معزز مہمانوں کو آج اس پروگرام کے اندر نہ صرف خوش آمدید کہتے ہیں بلکہ یہ بھی ہم امید رکھتے ہیں کہ انشاءاللہ آج کی ان کی گفتگو سے ہمارے ناظرین جو یورپ بھر کے اندر پھیلے ہوئے ہیں انشاءاللہ نہ صرف مستفید ہوں گے بلکہ بریک کے بعد اپنی فون کال کے ذریعے بھی اپنی رائے سے اور براہ راست پروفیسر ساجد میر صاحب سے وہ گفتگو وہ کر سکیں گے۔ میں اپنی گفتگو آغاز محترم جناب علامہ پروفیسر حافظ ساجد میر صاحب سے کروں گا کہ ماشاءاللہ آپ صاحب ہم آپ کو برطانیہ کے اندر خوش آمدید بھی کہتے ہیں۔ سب سے پہلے تو ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ آپ کا برطانیہ کا اس مرتبہ کا دورہ جو ہے اس کے کیا احباب سے ملاقات مقصود ہے یا اس کے علاوہ بھی دینی نشاطات کے حوالے سے بھی کچھ اور بھی امور وہ سامنے ہیں؟ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ بہت شکریہ جناب شفیق الرحمان صاحب آپ کا اور ڈی ایم چینل کا آج کی اس ملاقات اور گفتگو کے لیے۔ حالیہ سفر جو میرا برطانیہ کا اور یورپ کا ہے، اس سلسلے میں انشاءاللہ عن قریب اٹلی اور یونان کا پروگرام بھی ہے۔ بیسیکلی وہ دعوت ہی کے لیے ہے جس کا آپ نے ذکر خیر بھی کیا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ جیسا آپ نے کہا کہ احباب سے ملاقات بھی ہوتی ہے اور بلا شبہ پورے برطانیہ میں، پورے یورپ میں احباب پھیلے ہوئے ہیں، مہربان لوگ موجود ہیں جن سے گزشتہ 25-30 سال سے میں رابطے میں ہوں کم و بیش۔ لیکن جیسے میں نے کہا کہ اصل مقصد جو ہے وہ دعوت ہے اور میں شکر گزار ہوں مرکزی جمعیت اہل حدیث برطانیہ کا کہ وہ اس کے لیے مواقع بھی فراہم کرتی رہتی ہے۔ ابھی مستقبل میں بلکہ کہنا چاہیے کہ کل ہی مرکزی جمعیت اہل حدیث برطانیہ ہماری جو سسٹر آرگنائزیشن ہے اس کا سالانہ اجتماع ہے، سالانہ اس کی کانفرنس ہے، اور جیسا کہ لوگ جانتے ہیں کہ کانفرنس کے بعد مزید کچھ پروگرام ویکینڈ پہ اور دوسرے موقعوں پہ ہوتے ہیں مختلف شہروں میں، مختلف برانچز میں۔ تو پہلے تو یہ انشاءاللہ اس ایکٹیویٹی میں اپنا حصہ جتنا بھی ڈال سکتا ہوں ڈالوں گا، اور اس کے بعد پھر جیسے میں نے کہا کہ اٹلی اور یونان خصوصاً ایتھنز میں وہاں بھی ہماری جماعتیں ہیں، سسٹر آرگنائزیشنز ہیں۔ میں انہیں برانچیں نہیں کہتا کیونکہ وہ انڈیپینڈنٹلی کام کر رہی ہیں، لیکن بہرحال ان کے ساتھ ہمارے برادرانہ تعلقات ہیں اور ان کے قیام اور ان کی ایکٹیویٹیز کو جاری رکھنے کے سلسلے میں جو ہم کر سکتے ہیں ہم کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔
تو انشاءاللہ وہاں بھی پروگرام ہوں گے. اور جیسا کہ آپ نے کہا مسلمان کی زندگی کا مقصد اصل میں دعوت ہے. یہ کار انبیاء ہے، انبیاء کا کام ہے، کار امت ہے، اور اسی کی وجہ سے اللہ رب العزت نے اس کو خیر الامم قرار دیا. کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. یہ امر بالمعروف نہی عن المنکر، دعوت اللہ، اچھی چیزوں کی تلقین کرنا، بری چیزوں سے روکنے کی کوشش کرنا زبان سے، کوشش سے، تو یہ اس امت کے قیام کا مقصد ہے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اپنی ہستی کا، قیامت کا، غیبی حقائق کا گواہ بنا کر بھیجا. یہ گواہی آگے لوگوں کو منتقل کرنا یہ امت کا کام ہے. لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ. یہ ہمارا کام ہے. تو اس سلسلے میں اگرچہ یہ ماننا چاہیے کہ اس فریضے کو، فریضہ تبلیغ کو، فریضہ دعوت کو، دعوت اللہ کو جس پیمانے پہ، جس اسکیل پہ، جس انداز میں ہمیں کرنا چاہیے ہم نہیں کر پائے، لیکن بہرحال اسے کنٹینیو کرنا، اس میں منہمک رہنا، اس کے لیے کوشش کرنا، یہ بہرحال ہمیں کرنا چاہیے. بہت شکریہ پروفیسر صاحب. لیکن یہاں پہ میں یہ بھی پوچھنے کی سادہ سے کروں گا کہ آپ پاکستان کے اندر پورے مطلب جملہ پاکستان کی مقصد جمعیت اہل حدیث کے آپ ذمہ دار ہیں، امیر ہیں. تو میں یہ بھی جاننا چاہوں گا کہ ایک ایسی جماعت جس کا منہج صرف قرآن و سنت کی خالص دعوت ہے، تو بحیثیت امیر کیا مطمئن ہیں کہ آپ جو کاوشیں کرنی چاہیے دعوت دین کے لیے، کیا آپ کی جماعت پاکستان کے اندر وہ جملہ ان حصول کے لیے جو کوشش کر رہی ہے، تو کیا آپ اس سے مطمئن ہیں کہ جو کر رہے ہیں وہ بھی کافی ہیں، اور کیا اس سے بڑھ کے بھی کچھ اور کرنے کی ضرورت ہے؟ الحمدللہ اس سلسلے میں بہت کچھ ہوتا رہا ہے، بہت کچھ ہو رہا ہے. لیکن اگر آدمی یہ سمجھ لے کہ وہ درجہ کمال کو پہنچ چکا ہے تو پھر اس کے آگے اس ترقی رک جاتی ہے. صحیح. اور آگے بڑھنے کے جو مواقع ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں. صحیح. تو یہ تو کبھی نہیں سمجھنا چاہیے کہ یو ہیو ریچ دی اینڈ اینڈ یو آر ناؤ پرفیکٹ. یہ تو کبھی نہیں سمجھنا چاہیے. اور ویسے بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے عمل میں، ہمارے کام میں، جیسے میں نے پہلے بھی کہا، کوتاہیاں ہیں، اور جتنا کرنا چاہیے وہ ہم نہیں کر پاتے. اس میں مختلف موانع، مختلف فیکٹرز ہیں، لیکن بہرحال جو ہو سکا ہے تو اس پہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں. مثلا یہ کہ ہماری یہ ایکٹیویٹیز جو ہیں دعویٰ کے اعتبار سے، دعویٰ کے لحاظ سے، وہ سارا سال جاری رہتی ہیں. مطلب ہے فرام ٹاپ ٹو باٹم کہنا چاہیے کہ مرکز بھی اس میں منہمک ہے گائیڈ کرنے میں، آرگنائز کرنے میں، اور ضلعی اور شہری ہماری جو تنظیمیں ہیں، جماعتیں ہیں، وہ اپنے طور پہ یہ کام کرتی رہتی ہیں. اس میں ایک کوآرڈینیشن مرکز کی طرف سے ہوتی ہے، یا جو مرکزی مبلغین ہیں ان کا آنا جانا اس سلسلے میں اس کو ہم کنٹرول کرتے ہیں. لیکن ڈائریکٹلی بھی بہت سی جماعتیں جو ہیں بہت سا کام ڈائریکٹلی کرتی ہیں، اور اس سلسلے میں یعنی آگاہ رکھتی ہیں، مشورہ دیتی ہیں، یا رپورٹس بھیجتی ہیں مرکز کو. تو ایک تو یہ ہے وہ پرانا طریقہ جو اب بھی ویلڈ ہے، جو اب بھی مؤثر ہے، جلسوں کا، اجتماعات کا. دوسرا جو ہے وہ تحریری تبلیغ ہے. اور اس سلسلے میں بھی ہمارے وقتاً فوقتاً چھوٹے کتابچے، پمفلٹس، بڑی کتابیں وہ آتی رہتی ہیں. جیسا کہ آپ نے کہا قال اللہ اور قال رسول کے منہج پر اور کتاب و سنت کی بنیاد پر یہ چیزیں تحریری جو ہیں وہ بھی آتی رہتی ہیں. ایک ہفتہ وار رسالہ اور ایک ماہانہ رسالہ جو ہے وہ بھی ایشو کرتے ہیں، اور اسی میں بھی ظاہر ہے کہ یہی دعوت ہوتی ہے. اس کے علاوہ یہ ہے کہ مساجد میں اجتماعات کے علاوہ ہالز میں کچھ عرصے سے یہ علامہ احسان علی ظہیر رحمۃ اللہ علیہ، میں کہوں گا کہ ان کے زمانے سے خاص طور پہ یہ ٹرینڈ جاری ہوا، اور ہم نے اسے جاری رکھا کہ صرف مساجد میں نہیں بلکہ ہالز میں عام لوگوں کو، سب لوگوں کو بلا امتیاز مسلک بلا کر ان کے سامنے دعوت دین رکھی جائے. اس کے علاوہ ایک اور سیکٹر جو ہم نے حال ہی میں اختیار کیا اور اس میں کافی الحمدللہ آگے گئے ہیں، وہ رفاہی اور خدمت خلق کا سلسلہ. میں کہہ سکتا ہوں کہ یعنی اس سے پہلے کم از کم اتنے بڑے پیمانے پر رفاہی کام ہماری جماعت کے ذریعے نہیں کبھی ہوا، اس پلیٹ فارم سے نہیں ہوا. جیسا کہ پاکستان میں زلزلے آئے، سیلاب آئے، قدرتی آفات آئیں، آزاد کشمیر میں، جنوبی پنجاب میں، بلوچستان میں، سندھ میں، ان علاقوں میں بہت اچھا اور بڑے اچھے پیمانے کا کام کیا جس کو ایکنالج کیا گیا. مجھے یاد ہے کہ
بلوچستان میں زیارت کے قرب و جوار میں جب زلزلہ آیا تھا میں بھی گیا، وزٹ کیا، لوگوں کو کچھ مشورے دیے، کچھ بتایا کہ بھئی اس طرح کام کرنا ہے. اور اس کے بعد ہم نے کوئٹے میں ایک اجتماع کیا، مختلف جماعتوں، ایک سیمینار ٹائپ مختلف جماعتوں کا ایک اجتماع کیا، اور اس میں بلا امتیاز یعنی تقریباً ایک آدھ جماعت کو چھوڑ کے جتنے بھی اس کے نمائندے تھے، پیپلز پارٹی کے، مسلم لیگ نون کے، کاف کے، اور جمعیت علماء اسلام کے، جماعت اسلامی کے، یعنی ساری سیاسی پارٹیوں کے سٹنگ منسٹرز تھے، دوسرے لوگ تھے، اور سب نے اسٹیج پہ آ کے باری باری ایک بات ضرور دہرائی کہ اس موقع پہ ہماری صوبہ بلوچستان کی حکومت سمیت اور ساری پارٹیوں سمیت ان کو سامنے رکھ کے جتنا کام مرکزی جمعیت اہل حدیث نے کیا ہے اتنا کوئی اور نہیں کر پایا. اسی طرح آزاد کشمیر گورنمنٹ نے ہمیں اسناد وغیرہ ہمارے کارکنوں کو دی، حسن کارکردگی کی. تو یہ اسی طرح جنوبی پنجاب میں ہوا، متاثرہ لوگوں کو گھر مکان بنا کے دیے گئے، ان کو فوڈ پیکج تو خیر ایک عام چیز ہے، اور اس طرح میڈیکل ایڈ، اور یہ اسی طرح موبائل ہاسپٹل بھی ایک ہم نے بنایا ہوا ہے، اور وہ بھی جہاں ضرورت ہوتی ہے دیہات میں جہاں کوئی طبی سہولیات میسر نہیں ہیں. اس کے علاوہ ڈسپینسریاں ہیں، چھوٹے چھوٹے ہسپتال ہیں مختلف جگہوں پہ. تو پروفیسر صاحب آپ کی گفتگو سے میں یہ اندازہ لگا رہا ہوں کہ ہمارے ناظرین کرام وہ بھی اس بات کو سمجھ رہے ہیں کہ مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان کے پلیٹ فارم سے آپ کی جو ایکٹیویٹیز ہیں وہ صرف دعوتی نہیں ہیں، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ دین کے اندر جتنے جملہ امور آتے ہیں وہ تعلیم کے حوالے سے ہو، رفاع عامہ کے حساب سے ہو، اصل میں ہمارے میڈیکل کے دین حوالے نے سے. حقوق العباد پر جی اور خدمت خلق پر جو زور دیا ہے اسے ہم اکثر نظر انداز کر جاتے ہیں. جی. لیکن میں اس میں یہ اضافہ ضرور کروں گا کہ اس سے یہ فائدہ دعوت کا بھی ہم اٹھاتے ہیں، ہاں صحیح، اور وہ قدرتی ہمیں ملتا ہے، ایک ایڈڈ فیکٹر کے طور پہ یا ایک بائی پروڈکٹ کے طور پہ وہ خود بخود ہمیں ملتا ہے. ہم کرتے ہیں صرف اس خیال سے کہ محتاج، ضرورت مند، مظلوم اور مصیبت زدہ لوگوں کی مدد ہو جائے اور اللہ راضی ہو جائے اور ان کا فائدہ ہو جائے. لیکن وہ پھر دعوت کے قریب آتے ہیں. دعوت صحیح. اور بلوچستان کی میں بات کر رہا تھا، باقی صوبوں میں، باقی حصوں میں بھی، لیکن بلوچستان میں تو بڑے واضح طور پر یعنی بہت لوگ جو ہیں علم دین پڑھے ہوئے، سیکھے ہوئے، دوسرے پلیٹ فارمز پر جو کام کر رہے تھے، دوسرے مسالک سے جن کا تعلق تھا، وہ بھی اتنا قریب آئے کہ انہوں نے جماعت میں عملاً شرکت اختیار کی اور اس دعوت کو قبول کیا. ہمارے ساتھ دوسرے مہمان محترم جناب حافظ حبیب الرحمان صاحب ہیں. میں ان سے بھی یہ بات پوچھنے کی سعادت حاصل کروں گا کہ حافظ صاحب ماشاء اللہ کل آپ ایک بہت بڑی کانفرنس برمنگھم کے اندر کر رہے ہیں، تو برطانیہ جیسے ملک کے اندر اتنے سارے افراد کو اکٹھا کرنا، پھر انتظامات کرنا، آپ کیونکہ کانفرنس کے مرکزی ذمہ دار ہیں، تو میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ اس کانفرنس کا اصل مقصد کیا ہے کہ اتنے پورے برطانیہ سے لوگوں کو اکٹھا کیا جائے اور پھر ان کو ایک مخصوص قسم کی تقاریر ہی ہوں گی، یا اس کے خاص کوئی مقاصد ہیں جس کے ذریعے آپ لوگوں تک پیغام پہنچانا چاہتے ہیں؟ جی بہت شکریہ شفیق الرحمان شاہین صاحب. سب سے پہلے تو میں جناب علامہ ساجد میر صاحب کو، جو ہماری مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان کے امیر ہیں، ہماری دعوت پر یہ برطانیہ میں تشریف لائے، ان کے ہم شکر گزار ہیں اور ان کو ویلکم کہتے ہیں. اور ان کے ہوتے ہوئے میں اتنی زیادہ گفتگو نہیں کرنا چاہتا، مختصراً یہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ پچھلے 36 سال سے الحمدللہ مرکزی جمعیت اہل حدیث برطانیہ اسلامک دعویٰ کانفرنس کے نام سے برمنگھم میں کانفرنس کرتی چلی آئی ہے، اور یہ کل جو ہو رہی ہے یہ 36 اسلامک دعویٰ کانفرنس ہے. اور اس کا نام ہی یہ بتاتا ہے کہ یہ عام کانفرنسوں یا جلسوں کی طرح یہ کانفرنس نہیں ہوتی، بلکہ اس کا ٹائٹل یہ ہے کہ اسلامک دعویٰ کانفرنس. تو اس میں ہم، کیونکہ یہ جماعت ہی دعوت و تبلیغ کی جماعت ہے اور ایک خاص موضوع پر جو ہے یہ کانفرنس ہوتی ہے، اور اس میں ہم پوری دنیا سے، انڈیا سے، پاکستان سے، بنگلہ دیش سے، آسٹریلیا سے اور مختلف ملکوں سے جو ہے وہ اسکالرز حضرات کو، جو عام علماء سے بڑھ کر اسکالرز ہوتے ہیں، ان کو جو ہے وہ دعوت دیتے ہیں اور وہ آ کے جو ہے ایک خاص موضوع پر جو ہے اپنی گفتگو کرتے ہیں. کل کی جو ہماری کانفرنس ہو رہی ہے یہ آج کے دور میں جو کہ فتنوں کا دور ہے، اختلافات کا دور ہے، اور مسلمانوں کو جو ہے ایک خاص جو ہے نام کے ساتھ جو ہے لوگوں کے سامنے پیش کیا جاتا ہے، تو اس لحاظ سے ہم نے اس کانفرنس کا جو ٹائٹل رکھا ہے وہ یہ ہے دعوت و تبلیغ میں حکمت کی اہمیت. تو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ. تو اسی کے حوالے سے یہ جو ہے پروگرام ہوگا، اور الحمدللہ
اس میں جو مہمان خصوصی ہیں وہ مسجد نبوی کے امام شیخ صلاح البدیر ہیں، وہ برطانیہ تشریف لا چکے ہیں، وہ انشاءاللہ وہاں کل خطاب فرمائیں گے۔ ان کے علاوہ جناب علامہ پروفیسر ساجد میر صاحب، اور انگلش میں بہت بڑا نام ہے پوری دنیا میں، آسٹریلیا میں زیادہ تر وہ کام کر رہے ہیں، جناب شیخ وسیم صدیقی صاحب، وہ بھی برطانیہ تشریف لا چکے ہیں، ان کا خطاب ہوگا۔ تو یہ بڑے نام ہیں، لیکن ناموں کے بعد میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں برطانیہ کے طور پر، جیسے پروفیسر صاحب پاکستان کے حوالے سے بات کر رہے تھے، تو برطانیہ میں ہمیں اس چیز کی ضرورت ہے کہ عام جلسے یا عام پروگراموں سے ہٹ کر اس طرح کے پروگرام کیے جائیں جس میں جیسے آپ فرما رہے تھے قال اللہ قال الرسول کی دعوت کے ساتھ ساتھ لوگوں کو یہ ایجوکیٹ کیا جائے، تعلیم دی جائے کہ اس ملک میں رہ کر ہم نے دعوت و تبلیغ کا کام کس طرح کرنا ہے، جیسے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان فتنوں کے دور میں جہاں ہر طرف شرک تھی، بدعت تھی، جہالت تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکمت کے ساتھ جو ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام جو ہے وہ پہنچایا، ہم بھی اسی طرز پر جو ہے اس پیغام کو آگے لے کے جانا چاہتے ہیں۔ بہت شکریہ محترم جناب حافظ حبیب الرحمن صاحب۔ ناظرین کرام، انشاءاللہ ڈی ایم ڈیجیٹل کی انتظامیہ کے تعاون سے نیچے آپ سپیکر بھی دیکھ رہے ہیں کہ کل انشاءاللہ یہ عظیم الشان کانفرنس گرین لینڈ مسجد برمنگھم کے اندر ہو رہی ہے، جس کے لیے خاص طور پر مسجد نبوی کے امام شیخ صلاح البدیر وہ تشریف لا چکے ہیں۔ میں علامہ پروفیسر ساجد میر صاحب کی موجودگی سے مزید فائدہ اٹھاتے ہوئے ان سے پوچھوں گا کہ علامہ صاحب، اس وقت ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا کے اندر جہاں فتنوں کی بات کرتے ہیں، دوسرے معاملات کی، تو دعوت دین کے حوالے سے بھی اسی طریقے سے ہمیں تبدیلیاں اور حکمتیں اپنانے کی وہ ضرورت ہے، اور تبدیلیوں کو بھی سمجھنے کی۔ تو مجھے خوشی ہے کہ آپ کی جماعت نے بھی پاکستان کے اندر ایک نشریاتی ادارے کا آغاز کیا، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس وقت دنیا کے اندر جتنے بھی جدید ذرائع ہیں جو کہ وہ لوگ استعمال کر رہے ہیں، جو کہ اسلام کے خلاف پروپیگنڈا کی صورت میں ہو، اسلامی تعلیمات کو بدنام کرنے کی صورت میں ہو، تو اس کے مقابلے میں دین سے وابستہ جماعتوں کو بھی جدید ذرائع ابلاغ ہیں اسی طریقے سے اپنانے کی ضرورت ہے؟ بالکل ایسی ہی بات ہے۔ دیکھیں، تلوار، بندوق، دوسرے ہتھیار جو ہے وہ کسی کو ظالمانہ طریقے سے مارنے کے لیے بھی استعمال ہو سکتے ہیں، اپنے دفاع کے لیے بھی استعمال ہو سکتے ہیں، جہاد کے لیے بھی استعمال ہو سکتے ہیں، کسی اچھے مقصد کے لیے بھی استعمال ہو سکتے ہیں۔ اسی طرح ذرائع ابلاغ کی مثال ہے کہ وہ ان کا یعنی یوز آپ کس طرح کرتے ہیں، یہ اصل چیز ہے۔ صحیح۔ اور اگر آپ انہیں کسی اچھے مقاصد کے لیے استعمال کریں تو میرا خیال ہے اس سے بہتر ان کا کوئی مصرف نہیں ہے۔ تو اپنے توجہ دلائی، میں خود بھی یہ اس کا ذکر کرنا چاہتا تھا۔ اصل میں بہت سے سیکٹرز ہیں جن میں اللہ کے فضل سے مرکزی جمعیت اہل حدیث کام کرتی ہے، ان میں سے ایک تو تدریسی سرکل ہے یا تدریسی سلسلہ ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ سینکڑوں کی تعداد میں مدارس چھوٹے بڑے وہاں قائم ہیں، اور ان سب کا ایک نظام وفاق المدارس کے تحت وہ قائم ہے، جس کی سربراہی کا شرف بھی مجھے حاصل ہے۔ اور اس میں یعنی ایک ہی امتحان مدارس کے لیے ہوتا ہے، ایک ہی نظام تعلیم ہے، ایک ہی سلیبس ہے، ایک ہی نصاب ہے، تو وہ ایک سیکٹر ہے جس میں ہم کام کرتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ حال ہی میں کچھ تقریباً 2 سال پہلے اسی سوچ کے تحت کہ جدید ذرائع ابلاغ کو اپنے اس مقصد کے لیے، دعوت کے مقصد کے لیے ہمیں استعمال کرنا چاہیے، ہم نے یہ قدم اٹھایا، اور پیغام ٹی وی چینل کے نام سے اس کا آغاز کیا۔ الحمدللہ بڑی تھوڑی مدت میں اس نے اپنا سکہ جمایا پاکستان میں، اور یورپ میں اس طرح نہیں ابھی تک وہ اس کا انتظام ہو سکا اس کو ٹیلی کاسٹ کرنے کا، لیکن یورپ تک پہنچانے کا، لیکن باقی تقریباً 65 ملکوں میں، جن میں تمام عرب ممالک شامل ہیں، ایشیا کے بہت سے ملک شامل ہیں، ان میں وہ پہنچتا ہے، اور یہ پیغام، اور الحمدللہ اس کی کوالٹی اور اس کی پریزنٹیشن اور اس کے پروگراموں کا معیار، اس کی بالعموم لوگ تعریف کرتے ہیں، اور اچھے انداز میں وہ جا رہا ہے، اور مقصد اس کا بھی یہی ہے کہ جدید ذرائع ابلاغ کو کام میں لا کر دعوت کا کام کیا جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ باقی جو ذرائع ہیں انٹرنیٹ کے، فیس بک کے، اور اس طرح سوشل میڈیا کے، ان کو بھی پیغام چینل کے ساتھ کنیکٹ کیا گیا، جوڑا گیا، اور وہاں بھی یہ پروگرام دیکھے جا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی ہمارا یعنی یہ پروگراموں میں سے ایک یہ ہے کہ جس پہ ہم ایک حد تک عمل بھی کر چکے ہیں کہ اسٹریٹجک اسٹڈیز سینٹر بھی ایک ہم نے بنایا اسلام آباد میں، اور اس میں جو ڈیپ جو ہے نا ان ڈیپتھ اسٹڈیز ہوتی ہیں، ڈیپتھ میں جا کے ان ڈیپتھ اسٹڈیز ہوتی ہیں، دینی معاملات، سیاسی معاملات، علاقے کے سماجی معاملات،
اور معاشی معاملات سب کے بارے میں اسٹڈیز ہوتی ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ پھر یہ بھی ہے کہ ان ساری کاموں کو کے ساتھ ہم چاہتے ہیں کہ ایک انٹرنیشنل اسکیل کی, اچھے اسکیل کی ویب سائٹ بھی ہو. ویب سائٹ ہے لیکن اسے اپ گریڈ کر کے ایک اچھے اسکیل کی, جس پہ لوگ اپنی آراء بھی دے سکیں, ہماری طرف سے جو باتیں کتاب و سنت کی روشنی میں پہنچانے کی کوشش کی جاتی ہے اس کو بھی دیکھ سکیں, اس کو بھی سن سکیں. تو یہ سارے اسی سلسلے میں ہیں جو جس کا آپ نے کہا کہ جدید ذرائع ابلاغ کو دعوت کے لیے ہمیں استعمال کرنا چاہیے. ماشاءاللہ, بہت شکریہ محترم پروفیسر ساجد میر صاحب. بہت علمی گفتگو بھی کر رہے ہیں اور اپنے تجربات سے بھی ہمیں مستفید ہونے کا موقع دے رہے ہیں. ناظرین کرام, ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد انشاءاللہ پروفیسر ساجد میر صاحب سے ہم مزید گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے. آپ بھی اپنی ٹیلی فون کالز کے ذریعے پروگرام کے اندر ضرور شامل ہو سکیں گے. بریک لیتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سی ڈی دی ریکارڈنگ دی پاؤز کر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. معزز ناظرین کرام, روشنی پروگرام کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. میرے ساتھ معزز مہمان پروفیسر علامہ حافظ ساجد میر صاحب موجود ہیں. مرکزی میت پاکستان کے سربراہ ہیں, سینٹ کے منتخب رکن ہیں. ان کے ساتھ حافظ حبیب الرحمن حبیب صاحب وہ بھی موجود ہیں. میں بلا تاخیر پروفیسر صاحب کی طرف دوبارہ آؤں گا تاکہ ہم اس سے زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھا سکیں. پروفیسر صاحب, ایک بہت بڑا اعتراض عامت الناس کی طرف یہ کیا جاتا ہے کہ دینی جماعتیں جو ہیں وہ دین کے نام پہ دعوت اللہ کا جو فریضہ ہے اپنے اپنے انداز سے وہ کر رہے ہیں. ان میں کچھ اپنے مسلک کی بھی تبلیغ کرتے ہیں, کچھ اس میں جملہ جو دینی امور جن کو وہ اپنے منہج کا حصہ سمجھتے ہیں ان کے لیے وہ کرتے ہیں, وہ تعلیم کے ذریعے ہو, تبلیغ کے ذریعے ہو, مدارس کے ذریعے ہو. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو معاشرے کے اندر پھیلنے والی بیماریاں ہیں, برائیاں ہیں, جیسے جھوٹ ہے, فریب ہے, کرپشن ہے, اس کے خلاف مجموعی طور پر ہمیں دینی جماعتوں کے اندر وہ ہمیں پلاننگ یا اس کے ساتھ جس طریقے سے ان کی اپنی جدوجہد اپنے مسئلے کی تبلیغ کے لیے ہوتی ہے, ان برائیوں کے خلاف ہمیں وہ نظر نہیں آتی. تو اس کے بارے میں آپ سے جاننا چاہوں گا, آپ کیا سمجھتے ہیں؟ میرا نقطہ نظر ذرا مختلف ہے. جی, میں سمجھتا ہوں کہ ہر معاشرے میں کرنٹس اینڈ کراس کرنٹس ہوتی ہیں. کچھ عوامل ہوتے ہیں جو آپ استعمال کر رہے ہیں, کچھ ان کے کاؤنٹر عوامل ہوتے ہیں جو دوسری طرف سے استعمال کیے جاتے ہیں, یہ خود بخود وہ استعمال ہوتے ہیں. جی, میری مراد یہ ہے کہ آپ کے پاس ایک ہی ہتھیار ہے دعوت کے حوالے سے, صحیح, تلقین کا, جی, تبلیغ کا, بتانے کا, ابلاغ کرنے کا, صحیح, یہ واضح کرنے کا کہ یہ اچھا ہے, یہ برا ہے.
کسی کو کان سے پکڑ کے آپ اچھائی کے راستے پہ نہیں لا سکتے، نہ اس سے مثال کے طور پر جو آپ نے کہا کہ جھوٹ چھڑوا سکتے ہیں یا کرپشن چھڑوا سکتے ہیں، کان سے پکڑ کے نہیں کر سکتے۔ یہ تو انبیاء تک کو بھی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ما انت علیہم بمسیطر، آپ کو دروغہ نہیں ہے، آپ کوئی اس بات کے ذمہ دار نہیں ہے کہ یہ ضرور ہدایت کے راستے پر آئیں، لیکن ہدایت کا راستہ واضح کرنا، بار بار اس کی تلقین کرنا، اس کی تذکیر کرنا، یہ آپ کا فرض ہے۔ اور جس طرح انبیاء کا ہے اسی طرح، جیسے میں نے پہلے بھی شروع میں کہا تھا کہ امت کا بھی یہ فرض ہے کہ وہ اسی لائن پر چلے۔ تو ہمارا اور دوسری دینی جماعتوں کا اصل کام جو ہے وہ اچھے اور برے کو واضح کرنا ہے، اور اس کے لیے اس کوشش میں اگر کوتاہی ہے تو اسے ہمیں تسلیم کرنا چاہیے، لیکن یہ کہنا کہ اس سے جھوٹ ختم نہیں ہوا، اس سے کرپشن ختم نہیں ہوئی، اس سے فلاں برائی ختم نہیں ہوئی، یہ میں سمجھتا ہوں یہ درست سوچ نہیں ہے، کیونکہ کاؤنٹر فیکٹرز جو ہیں، کاؤنٹر عوامل جو ہیں یا کراس کرنٹس جنہیں میں نے کہا ہے، وہ تو چلتی رہتی ہیں دریا میں، سمندر میں، ایک سائڈ سے چلتی ہیں پھر دوسری سائڈ سے اس سے زوردار لہریں آتی ہیں، ان کو دبا جاتی ہیں۔ تو یہ آپ ذرا اندازہ کریں اور سوچیں کہ برائی کے فیکٹرز ہمارے معاشرے میں اور پوری دنیا میں کس طرح پھیلے ہوئے ہیں۔ یہی ذرائع ابلاغ جن کی ہم بات کر رہے تھے، ان کو کچھ نہ کچھ ہم یعنی اس طرف ہم نے لانے کی کوشش کی ہے، سیدھا راستہ کہہ لیں یا دعوت کا راستہ یا اچھائی کو واضح کرنے کا راستہ، لیکن اس کا بہت سا حصہ جو ہے، شاید 95% یا اس سے بھی زیادہ، وہ دوسرے کاموں کے لیے استعمال ہو رہا ہے۔ یہ ایک مثال ہے ذرائع ابلاغ۔ اسی طرح باقی چیزیں جو ہیں کو کراس کرنٹس یا کاؤنٹر عوامل جو ہے وہ اپنا کام کر رہے ہیں۔ ہمارا کام یہ ہے کہ ان کے تلاطم سے گھبرائیں نہیں، ان کے تلاطم کا مقابلہ کریں، اس موج بلاخیز کے مقابلے میں جس حد تک ممکن ہے بند باندھیں اپنے، اور باندھنے کے لیے ہمارے پاس زبان ہے، ہمارے پاس قلم ہے، اس کے علاوہ تو ہمارے پاس کوئی واضح ہتھیار نہیں ہے جنہیں ہم استعمال کر کے یہ کہیں کہ ہم نے ان کو سٹاپ کر دیا، روک دیا۔ دیکھیں نا، برائی کے بارے میں کیا تعلیم ہے، بیسک تعلیم حدیث کی یا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا ہے کہ اس کا مقابلہ کرو زبان سے، ہاتھ سے، یا دل میں اسے برا سمجھو، اور ساتھ دل میں برا سمجھنے کے بارے میں سادی کہا کہ ذاک اضعف الایمان، یہ تو کمزور ایمان کی دلیل ہے۔ لیکن ہاتھ سے، اور اب اس میں علماء نے تقسیم کی ہے اور بڑے میں سمجھتا ہوں کہ درست تقسیم کی ہے کہ ہاتھ سے روکنا ان کا کام ہے جو با اختیار حکام ہیں، ان کا کام ہے۔ علماء کا، دینی جماعتوں کا، مبلغین کا، دعات کا کام جو ہے وہ زبان سے روکنا ہے، زبان سے اس بتانا ہے کہ یہ غلط ہے، یہ صحیح ہے، 1 بار 2 بار 10 بار جتنی بار بھی بتانا پڑتا ہے، اس کے لیے انداز بہتر سے بہتر اختیار کریں، جیسا کہ حافظ بھی کہہ رہے تھے اور جیسا کہ قرآن پاک کی روشنی میں کہہ رہے تھے، حکمت کے ساتھ کریں اور طریقے کے ساتھ اور سلیقے کے ساتھ کریں، انبیاء کے منہج کو سامنے رکھ کر کریں، یہ ہماری ڈیوٹی ہے۔ اس میں اگر ہم کوتاہی کرتے ہیں تو اس کو تسلیم کرنا چاہیے، اور ہم تسلیم کرتے ہیں، لیکن یہ کہنا کہ برائی ختم ہو جائے ہماری کوشش سے اور ختم نہیں ہوئی تو ہم، یہ اس سے مجھے اتفاق ہے۔ ماشاء اللہ، بہت پیاری گفتگو ہو رہی ہے محترم پروفیسر علامہ ساجد میر صاحب سے۔ ناظرین کرام، اب ٹیلی فون لائنز بھی اوپن ہو چکی ہیں، آپ فون کالز کے ذریعے بھی پروگرام کے اندر شامل ہو سکتے ہیں۔ محترم حافظ حبیب الرحمن صاحب، حبیب، ان کی طرف میں دوبارہ آؤں گا کہ حافظ صاحب، آپ نے کہا کہ ہم ایک بہت بڑی کانفرنس کر رہے ہیں جس کا اثر جو موضوع ہے کہ برطانیہ معاشرہ کے اندر رہتے ہوئے ہم دعوت دین کو حکمت عملی کے ساتھ پھیلائیں۔ اب اس حکمت سے آپ کیا مراد لیتے ہیں؟ میں ذرا اس کے بارے میں آپ سے کچھ پوچھنا چاہوں گا۔ جی بہت شکریہ۔ جیسے پروفیسر صاحب فرما رہے تھے کہ ہمارا کام جو ہے وہ زبانی لوگوں تک پیغام پہنچانا ہے، تو میں آپ کے سوال کا جواب دینے سے پہلے یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ برطانیہ میں مرکزی جمعیت اہل حدیث ہو یا دوسرے دیگر اسلامی تنظیمیں ہوں، یہ ہمیں اعتراف کرنا چاہیے کہ جس طرح ہمیں یہاں کام کرنا چاہیے تھا، اپنی نئی نسل کو اور اپنے پاکستان سے آنے والے جو لوگ ہیں ان کو دین کی تبلیغ اور ان کو سنبھالنا، دین کی طرف لانا، صراط مستقیم پہ لانا، اس طرح ہم نہیں کر سکے۔ تو میں یہ اس پلیٹ فارم کے استعمال کرتے ہوئے یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ہماری جو اسلامک دعویٰ کانفرنس ہے، اس میں جو دعوت و تبلیغ میں حکمت کی اہمیت جو ہے، اس میں اصل میں یہ ہے کہ ہم سب سے پہلے آپس میں یونٹی پیدا کریں، اتحاد پیدا کریں، ہمارے جو فروعی اختلافات ہیں ان کو ایک سائڈ پہ رکھتے ہوئے یہاں اس معاشرے میں
کٹھے ہو جائیں ان مسائل پہ جو ہمارے مشترکہ مسائل ہیں، اور اپنی نوجوان نسل کو، اپنے آنے والے جو ہے ہماری مستقبل کے معمار ہیں ان کو قرآن و سنت کا جو ہے پیغام پہنچائیں، اور پھر ان پہ چھوڑ دیں کہ وہ جو ہے انشاءاللہ جب آپ خالصتاً قرآن و سنت کا پیغام ان کے سامنے رکھیں گے تو یقیناً جو ہے وہ صراط مستقیم کی طرف آئیں گے، اور آپ کا فیوچر میں جو ہے وہ آپ کے مستقبل کے معمار ہوں گے۔ حکمت سے مراد یہاں یہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا الحکمت ضالۃ المومن، کہ مومن کی متاع گمشدہ جو ہے وہ حکمت ہے۔ تو قرآن مفسرین نے یہ لکھا ہے الحکمت القرآن الکتاب القرآن والحکمت سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ کتاب اللہ کا قرآن ہے اور حکمت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ بار بار اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، کہ لوگوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتاب اور حکمت کی تعلیم دی ہے۔ تو ایک تو حکمت سے مراد یہ ہے یہاں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، آپ کی حدیث، آپ کا پیغام لوگوں تک پہنچائے، چاہے جا کہ ہم اپنی بات کریں کہ فلاں نے یہ کہا ہے، فلاں نے یہ کہا ہے، کہ ہمارے اکابر یہ کہتے ہیں، ہمارے بڑے یہ کہتے ہیں، ہم سے اسٹریٹ فارورڈ لوگوں کے سامنے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام۔ بہت شکریہ افسر صاحب۔ میں دوبارہ آؤں گا علامہ ساجد میر صاحب کی طرف۔ پروفیسر صاحب، اس وقت جو ہمارے پاکستان کے اندر دینی جماعتیں ہیں، ان میں جو وہ دینی جماعتیں جن کے اکابرین یا جن کے ذمہ دار لوگ سیاست کے اندر بھی انوالوڈ ہیں، یعنی کہ سیاست کے اندر بھی وہ مشغول ہیں، ان میں سے یقینی طور پر آپ کا نام بھی قابل احترام مقام کے حیثیت سے جانا جاتا ہے، کیونکہ گزشتہ 3 ٹرمز کے اندر آپ سینیٹر منتخب ہوئے اور 1994 سے آپ مطلب سینٹ کے رکن منتخب ہوتے آئے۔ تو میں یہ بھی جاننا چاہوں گا کہ دینی جماعتیں جب وہ سیاست کی طرف آ جاتی ہیں، پارلیمنٹ کے رکن بن جاتے ہیں، تو کیا دینی جماعتیں سیاست کے اندر آ کے اپنا جو ان کا اصل مقصد اور منہج تھا دعوت اللہ، کیا اس سے وہ تھوڑا سا ہٹ نہیں جاتی، یا کیا اس معاملے کے اندر پھر وہ سستی اور تساہل کا برتنے کا شکار تو نہیں ہو جاتی؟ ہر جماعت کے جو کام ہیں یا ایکٹیویٹیز ہیں اس کے مختلف سیکٹر اور مختلف حصے ہوتے ہیں۔ میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ ہم تدریسی سیکٹر میں کام کرتے ہیں، ہم رفاہی سیکٹر میں کام کرتے ہیں، ذرائع ابلاغ کے حوالے سے چینل میں ہم آئے ہیں، یہ سیکٹر بھی ہم نے استعمال کیا ہے وغیرہ وغیرہ، یا جلسوں کا کام ہے یا تحریری تبلیغ، یہ مختلف سیکٹرز ہیں۔ اسی طرح ایک سیکٹر ہم اسے ایک سیکٹر ہی سمجھتے ہیں، وہ کوئی مقصد نہیں ہے سیاسی سیکٹر، کیونکہ سیاست جو ہے وہ بدنام ہو گئی بعض سیاستدانوں کے عمل سے اور ان کے کردار سے، لیکن حقیقت میں دیکھا جائے تو وہ کیا ہے، ایک معاشرے کو اجتماعی طور پہ درست سمت پہ چلانے کی ایک کوشش ہے۔ صحیح۔ سیاست کا اصل تو مقصد اور اصل مطلب یہی ہے کہ وہ لوگوں کو کس طرح سے گائیڈ کرنا ہے، ان پہ کس طرح اجتماعی طور پہ ان کو کس طرح چلانا ہے اور کس طرح رکھنا ہے۔ تو اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ تمام دینی جماعتوں کا صرف ہمارا نہیں، ایک شعبہ ہے، ایک سیکٹر ہے، اور اس میں آنے کی وجہ سے اگر یہ کہا جا سکتا ہے کہ رفائی شعبے میں ہم آئے تو ہم نے تبلیغ کو نظر انداز کر دیا، یہ پیچھے چلی گئی، اگر یہ درست ہو سکتا ہے تو پھر یہ بھی درست ہو سکتا ہے کہ سیاسی سیکٹر میں آنے سے کوئی چیز دعوت جیسی چیز جو ہے متاثر ہوتی ہے، ورنہ اگر دعوت کو اصل مقصد سمجھا جائے اور سیاست کو اس کا ایک ذریعہ سمجھا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ کہیں کلیش بھی نہیں آتا، اور وہ مقصد جو ہے وہ فوت بھی نہیں ہوتا، نہ وہ پیچھے جاتا ہے، نہ وہ پس منظر میں جاتا ہے، نہ وہ نظر انداز ہوتا ہے۔ ایسا ہی ہم نے کرنے کی کوشش کیا، اور میں سمجھتا ہوں بڑی حد تک اس میں ہم کامیاب ہیں کہ ہم نے سیاست کو بذات خود ایک مقصد نہیں جانا، ایک مقصد نہیں بنایا کہ یہ جماعت سیاست کے لیے اور سیٹوں کے لیے یا حکومت کے لیے یا حکومت میں شامل ہونے کے لیے بنی ہے، بلکہ یہ کہ اس کے ذریعے ہم نے اپنا پیغام پہنچایا ہے۔ اور میں دعوے سے یہ کہہ سکتا ہوں اللہ کے فضل سے کہ اس پیغام پہنچانے کے اثرات ہوئے ہیں، اور کم از کم اثرات، میں زیادہ لمبے دعوے کرنے کے، بڑے دعوے کرنے کا قائل نہیں ہوں، لیکن کم از کم اثرات یہ ہوئے ہیں کہ بہت سے لوگوں کا یہ تعصب جو ہے نا کتاب و سنت کی خالص دعوت کے بارے میں، بہت سے لوگوں کا، بے شمار لوگوں کا وہ تعصب ختم ہوا ہے جب انتہائی کم ہوا ہے، اور وہ قریب آئے ہیں، انہوں نے دعوت کو قبول، بہت سے لوگوں نے عملاً اس کو قبول کیا، کئی لوگوں نے، بہت سے لوگ، اور بہت سے بے شمار لوگ جو ہیں وہ کم از کم یہ کہ ان کا تعصب ختم ہوا اور قریب آئے، اور مستقبل قریب میں ان سے بہتر امید رکھی جا سکتی ہے کہ وہ مزید اس کے قریب آ کے اس کو ایکسیپٹ کریں۔ لیکن پروفیسر یہاں پہ ہمیں ایک چیز اور بھی نظر آتی ہے کہ جہاں ذرائع ابلاغ کی ہم خوبیاں کہتے ہیں، اس کو آپ خوبی کہہ لیں، خامی کہہ لیں،
کہ دینی جماعتوں کے وہ سربراہان جو کہ سیاست کے اندر آئے لیکن مختلف قسم کے امور کے اندر آ کے وہ کچھ تضحیک کا باعث بھی بنے. اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ میڈیا کے اندر بعض مذہبی جماعتوں کے سربراہ جو ہیں ان کا ہر معاملے کے اندر ان کو تضحیک کا نشانہ بنایا جاتا ہے. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستانی میڈیا کو جس طریقے سے آزادی ملی اور جس طریقے سے مختلف علماء کے وہ کارٹون بنائے جاتے ہیں, مذاق کیا جاتا ہے, تضحیک کی جاتی ہے, ہر لحاظ سے ان کو مطلب سمجھے رگڑا دیا جاتا ہے, تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ذرائع ابلاغ کا یہ کردار بھی کوئی ان کی اصلاح کا باعث بن رہا ہے؟ اس میں دونوں پہلو پیش نظر رکھنے چاہیے. ایک تو ذرائع ابلاغ کا کردار ہے, ایک ان کا اپنا کردار ہے, علماء کا یا دینی قائدین کا, جو سیاست میں ہے یا کہیں بھی. مطلب ہے ہم لوگوں کو اپنا کردار جہاں تک ممکن ہو صاف ستھرا رکھنے کی بھرپور کوشش کرنی چاہیے اور رکھنا چاہیے. اس کے بغیر دین کا کام بھی صحیح انداز میں نہیں ہو سکتا. سیاست یا میڈیا تو دور کی بات, اس کے بغیر دعوت کا جو کام جو ہم کرنا چاہتے ہیں وہ بھی نہیں ہو سکتا اگر آپ کا کردار درست نہیں ہے. اس میں واضح طور پہ ہر آدمی یہ کہے, کوئی آدمی پرفیکٹ ہونے کا دعویٰ نہیں کر سکتا, لیکن اگر واضح اور نظر آنے والی اور نمایاں خامیاں ہوں تو پھر آپ کی دعوت بھی بے اثر ہوگی, غیر مؤثر ہوگی, اور آپ خام خواہ تضحیک ہی کا نشانہ بنیں گے. تو دعوت کا معاملہ ہو یا سیاست کا یا میڈیا کا, ہر جگہ اپنے کردار کا خاص طور پہ جو دعات ہیں, داعی ہیں, ان کو اس بات کا, ہر آدمی کو رکھنا چاہیے, لیکن خاص طور پہ جو داعی ہیں ان کو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ ان کا کردار واضح ہو, کرپشن میں ملوث نہ ہو, جھوٹ ان کی عادت نہ ہو, اور وہ ایک باصول طریقے کے ساتھ سیاست کریں, جو بھی کرنا چاہتے ہیں. باقی رہ گیا اس کا دوسرا پہلو میڈیا کے حوالے سے. تو اس میں کوئی شک نہیں کہ ہمارا جو میڈیا ہے اس میں آزادی آئی, اس کو آزادی ملی, اور اس نے خود قربانیاں دے کے اور کوشش کر کے آزادی لی, یہ بھی میں مانتا ہوں. لیکن اس کے ساتھ یہ ہے کہ اس آزادی کا نیچرلی, میں سمجھوں یہ نیچرل ہے, اور شاید میں توقع رکھتا ہوں کہ کچھ وقت کے بعد اس میں اعتدال آئے گا. کیونکہ ایسا ہی ہوتا ہے عموماً کہ جب ایک ایکسٹریم تھی, آپ پر پابندیاں تھیں, ایکسٹریم کھلی تو پینڈولم جو ہے وہ یکا یک دوسری طرف گھوم جاتا ہے, دوسری ایکسٹریم پہ پہنچ جاتا ہے. پھر وہ وقت آتا ہے کہ وہ درمیان میں اپنی جگہ جو ہے وہ اس پہ قرار پکڑتا ہے. تو اسی طرح ہمارے ہاں یہ آزادی ملی تو بہت سی چیزیں جو ہیں وہ, اب حال ہی میں ایک مثال دیتا ہوں. ابھی حال ہی میں اسلام آباد میں ایک آدمی نے ایک حرکت کی اور اسے اسلام آباد کو یرغمال بنانے کی, اور لوگوں نے کہا کہ بن گیا, یرغمال بن گیا, اور 5-6 گھنٹے اس کا کچھ نہیں ہو سکا. دنیا میں ایسے واقعات اس سے بھی شدید تر واقعات ہوتے رہتے ہیں, انتہائی ترقی یافتہ ملکوں میں بھی ہوتے رہتے ہیں, اس سے قطع نظر. لیکن اس میں میڈیا نے جو کردار ادا کیا, اب یہ کہاں کا اصول ہے کہ آپ 6 گھنٹے تک ایک آدمی کا پاگل پن اور جنون جو ہے وہ اس کو مسلسل ٹیلی کاسٹ کرتے رہیں, مسلسل دکھاتے رہیں. ہسپتال میں لے جایا گیا تو آپ کہیں کہ اب اس نے دائیں کروٹ بدلی ہے, اس نے بائیں کروٹ بدلی ہے, اب وہ سانس لے رہا ہے, اب وہ آہستہ لے رہا ہے, اب وہ تیزی سے لے رہا ہے. یعنی یہ کرنے کی بات ہے کہ 6 گھنٹے آپ یہ کرتے رہے. اور پھر اس سے بڑھ کر انہوں نے صرف کوریج بہتر کرنے کے لیے, حاصل کرنے کے لیے ایک مقام پر ڈیرے ڈالے جہاں کہ پولیس نے بار بار انہیں کہا کہ یہاں سے اگر ہمیں گولی چلانی پڑی اس شخص پر تو آپ اس کی زد میں آئیں گے اور ہم گولی نہیں چلا سکیں گے, مہربانی کر کے یہاں سے ہٹ جائے. لیکن انہوں نے ہٹنے سے انکار کیا. تو آزادی کا یہ مطلب نہیں ہونا چاہیے. پروفیسر صاحب, آپ کیونکہ پاکستان کے اندر دینی مدارس کا جو سسٹم ہے جس کا ذکر آپ نے کیا, وفاق مدارس سلفیہ پاکستان, اس کے بھی آپ سربراہ ہیں. تو یہاں برطانیہ کی ایک مختصر مثال دیتے ہوئے میں جی آپ سے سوال پوچھنے کی سعادت حاصل کروں گا کہ برطانیہ کے اندر جتنے بھی ٹیچرز ہوتے ہیں, اور خصوصاً نچلی سطح سے اگر آپ کہیں کہ نرسری اسکول سے ہیں, ہائی اسکول سے ہیں, تو ان ٹیچرز کو میرے خیال میں جتنی ان کو تعلیم دی جاتی ہے اس سے بڑھ کے ان کو اس تدریس کے مقام تک آنے کے لیے ان کو تربیت بھی فراہم کی جاتی ہے. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان کے اندر مدارس کے اندر ہمیں وہ چیز نظر نہیں آتی کہ مدارس سے نکلنے والے, وہاں پہ ایک لڑکا جو 8 سال پڑھتا ہے اور مختلف قسم کے علوم اس کو مطالعہ کرتا ہے, لیکن اس کے بعد وہ مکمل طریقے سے وہ تربیت حاصل کرے اور وہ حکمت عملی جس کا ذکر آپ نے کیا, موجودہ صورتحال, مستقبل کے تقاضے, لانگ ٹرم شارٹ ٹرم پالیسیز, اور تعلیم کے حوالے سے بہتر ہم اپنے بچوں کو کچھ دے سکیں. اس حوالے سے میں چاہوں گا کہ مرکزی اتحاد پاکستان اور آپ وفاق مدارس کے سربراہ ہونے کی حیثیت سے کیا آپ سمجھتے ہیں یا اس کے بارے میں کوئی پیش رفت ہو رہی ہے کہ مدارس کے اساتذہ کو بھی بہترین سے بہترین تعلیم بھی اور تربیت بھی فراہم کی جائے؟ یہ ایک ایسا پہلو ہے جو واقعتاً قابل غور ہے, قابل توجہ ہے, اور اس کی طرف توجہ ہمیں دینی چاہیے. لیکن یہ میں اس میں اضافہ ضرور کروں گا کہ جزوی طور پر پارٹلی یہ کمی پوری کرنے کی ہم کوشش کرتے ہیں. نہیں, میری مراد یہ ہے کہ اس کے لیے الگ کلاسیں, جیسے کہ ٹیچر ٹریننگ کلاسیں ہوتی ہیں,
بی اے کے بعد یا ایم اے کے بعد لوگ بی ٹی کرتے ہیں, بی ایڈ کرتے ہیں, پہلے بی ٹی کہا جاتا تھا, بی ایڈ کرتے ہیں, اس طرح کا کوئی انتظام نہیں ہے واقعتاً. لیکن اس کمی کو جزوی طور پر ہم اس طرح پوری کرتے ہیں کہ اس کے لیے ورک شاپس وفاق کی طرف سے ہوتی رہتی ہیں وقتاً فوقتاً. ٹیچرز کے لیے یعنی وفاق سے متعلق جتنے بھی مدارس ہیں ان کے ٹیچرز کے لیے کمپلسری نہیں ہے وہ, اس میں یہ پہلو بھی یہ نہیں سوچنا چاہیے کمپلسری ان کو کرنا کہاں تک فائدہ مند ہے یا پریکٹیکیبل ہے. لیکن یہ ہے کہ بہرحال وہ ہوتی رہتی ہیں اور اس میں وہ شرکت کر کے ابھی حال ہی میں میرا حال کو 1.5-2 ماہ پہلے ایک اچھی ورکشاپ فیصل آباد میں اس حوالے سے ہوئی تھی اور وقتاً فوقتاً جیسے میں نے کہا ہوتی رہتی ہے. تو یہ پارٹلی یہ کمی پوری ہو رہی ہے, لیکن میرا خیال ہے اس کی طرف مزید توجہ دینی چاہیے. پروفیسر صاحب جہاں ایک اور چیز بھی خوش آئند جو ہمیں کچھ 1-2 سالوں کے اندر مجھے نظر آئی یہاں پہ کہ ہم نے خبروں کے اندر پڑھا کہ پاکستان کے اندر فلاں مدرسہ کے طالب علم نے میٹرک بورڈ کے امتحان کے اندر اعلیٰ پوزیشن حاصل کی, ایف اے کے امتحان کے اندر اعلیٰ پوزیشن حاصل کی, جبکہ اس عامت الناس کے ذہن کے اندر یہی ہے کہ مدارس کے اندر پڑھنے والے بچے بڑے غریب مسکین سے ہوتے ہیں, صرف ان کو وہی چیزیں رٹائی جاتی ہیں جو کہ اپنے مخصوص مکتبہ فکر یا مسلک کی ہوتی ہیں, لیکن اسکول کی پڑھائی کے اندر وہ پیچھے رہ جاتے ہیں. تو میں سمجھ کیا اس وقت پاکستان کے وفاق مدارس سے منسلک جو مدارس ہیں کیا وہاں پہ دنیاوی تعلیم کا انگلش, میتھ, جغرافیہ اس کا بھی خاص طور پر اہتمام کیا جا رہا ہے؟ جی آپ سب مدارس میں نہیں, کیٹیگریز ہیں, لیکن جو بڑے مدارس ہیں جن میں کم از کم سینکڑوں میں تعداد, ہزاروں میں اگر نہیں تو سینکڑوں میں تعداد طلباء کی ہے, وہاں بڑے بڑے مدارس تمام میں یہ علوم جو ہیں کمپیوٹر سائنس اور میتھمیٹکس اور پاکستان کی کریشن, اس کے قیام سے لے کر اس کی تاریخ تک, یعنی پاکستان کی تاریخ اور پاکستان کے حالات بیسک جو ہیں وہ اس قسم کے علوم ان کو پڑھائے جاتے ہیں, انگلش بھی پڑھائی جاتی ہے. تو یہ تو بہت اچھی بات ہے کہ پاکستان کے مدارس کے اندر اب دنیاوی تعلیم کا بھی خاص طور پر اہتمام کیا جاتا ہے اور وہاں کے بچے وہ دینی تعلیم کے اندر بھی نمایاں خدمات انجام دے رہے ہیں اور دنیاوی تعلیم کے اندر بھی وہ اعزازات وہ حاصل کر رہے ہیں. پروفیسر اس کے ساتھ ساتھ آپ نے کیونکہ یہ بھی ذکر کیا شروع کے اندر اپنی گفتگو کے کہ دین سے متعلقہ جو مذہبی جماعتیں ہیں یا خاص طور پر آپ نے جس جماعت کے سربراہ ہیں تو آپ صرف یہ نہیں سمجھتے کہ دین صرف جو ہے یہ دعوت ہی کا نام ہے, بلکہ دین یہ جملہ ان سارے اخلاقی اصولوں کا بھی نام ہے اور دینی جماعتیں اس کے لیے ان کو کوشش کرنی چاہیے جس میں خاص طور پر رفاہ عامہ ہے. تو اس وقت بھی پاکستان کے اندر آپ جانتے ہیں کہ ہر سال کی طرح وہ اب ایک علیحدہ موضوع ہے کہ ہر سال سیلاب آتا ہے اور ہم ان نقصانات کے مقابلے کے لیے یا ان سیلاب کا مقابلہ کرنے کے لیے اس کی تباہ کاریوں کا اپنے آپ کو تیار نہیں کر پڑتے. اس وقت جو سیلاب کی صورتحال ہے اس میں وہ کتنی خطرناک ہے, اس میں کہاں تک ضرورت ہے اور آپ کی جماعت اس وقت کیا کر رہی ہے؟ سیلاب شروع میں جب آیا اس سال تو یہی لگتا تھا کہ وہ کچھ پہلے سیلابوں کی طرح انتہائی خطرناک بھی ہوگا اور نقصان دہ بھی ہوگا, لیکن الحمدللہ وہ کچھ اللہ کی مہربانی ہوئی, کچھ حکومت نے کوشش کی تو وہ بڑی حد تک کنٹرول ہو گیا, جلدی جانی کنٹرول ہو گیا. اس کے نقصانات ابھی تک باقی ہیں, یہ نہیں کہ وہ جو بے گھر ہوئے لوگ وہ اپنے گھروں کو چلے گئے اور ان کا کوئی مسائل نہیں, ایسی بات نہیں, لیکن یہ ہے کہ اس کا مزید آگے بڑھنا ان نقصانات کا وہ رک گیا اور وہ زیادہ بڑے پیمانے پر. میں قطع لائن معافی چاہوں گا, میرے سے کالر موجود ہے, ہم ان سے بات کر لیں اس کے بعد آپ کی طرف دوبارہ آئیں گے. السلام علیکم. Can you tell me which Jamaat do you belong to, please? Can you repeat your question, brother? جی, یہ مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان کے سربراہ پروفیسر ساجد میر صاحب ہیں, جن کا میں نے شروع میں تعارف بھی کروایا تھا بھائی سے, تو امید ہے ان تک وہ پہنچ گیا. کہ آپ کے سوال کرنا چاہیں گے؟ جی بہت شکریہ, کالر شاید ڈراپ ہو گئے ہیں. جی آپ گفتگو کر رہے تھے پروفیسر صاحب کے سیلاب کی موجودہ صورتحال میں. کچھ سلسلہ اس کا نا کنٹرول ہوا, لیکن یہ ہے کہ ہم اپنا فرض ادا کر رہے ہیں. جو لوگ بے گھر ہیں, جو لوگ اس سے افیکٹ ہوئے ہیں, افیکٹیز جتنے بھی ہیں, ان کے لیے کام کی ابتدا کر دی گئی ہے. مختلف اداروں کی طرف سے اور ہماری جماعت کی طرف سے بھی ہو رہا ہے کام.
माशाल्लाह बहुत मेरे साथ मुहतरम हाफ़िज़ हबीबुर रहमान साहब मौजूद हैं। मैं आखिर में प्रोग्राम के अख्ताम के में उनकी तरफ भी आऊँगा कि आप साहब माशाल्लाह आपकी दीनी जो सरगर्मियाँ हैं वो सारा साल चलती रहती हैं बरतानिया के अंदर। प्रोफेसर साहब ने क्योंकि पाकिस्तान की सूरत हाल का कुछ अहाता किया, तो मैं चाहूँगा कि आप भी यहाँ पे एक दीनी जमात के ज़िम्मेदार फ़र्द हैं, तो क्या आप समझते हैं कि बरतानिया के अंदर दीनी जमातों का जो किरदार है वो इत्मीनान हद तक है, और क्या हमारी दीनी जो एक्टिविटीज़ हैं यहाँ के तकाज़ों और यहाँ के रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक हम उसको इख्तियार कर रहे हैं? जी, जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया कि जितनी भी दीनी जमातें हैं, जो अब अगर आप 10-15 साल पीछे जाएं तो उनका जो है काम वो कोई मुतमिन नज़र नहीं आता, तो काबिल सताइश नहीं है। लेकिन अभी जो हमारी नौजवान नस्ल है और जो पढ़ के कुछ नौजवान उलमाए किराम जो है मदीना से और दूसरे जामिया अज़हर वगैरह से दूसरी यूनिवर्सिटी से पढ़ के यूके आ रहे हैं, तो नौजवान जो हैं उलमा इकराम, मैं माज़रत के साथ ये नहीं है कि दूसरे उलमा की कोई जो है वो हतक करना मकसूद है, लेकिन क्योंकि वो यहाँ के माहौल को समझते हैं और यहाँ के सिस्टम को समझते हैं, तो इस लिहाज से जो नौजवान उलमा हैं वो अब ज़्यादा अच्छा किरदार अदा कर रहे हैं और दावत व तबलीग में ज़्यादा जो है वो काम कर रहे हैं। और इसमें आपको कुरान पाक अगर आप पढ़ें तो अल्लाह ताला ने ये जो हमारे लिए एक नमूना पेश किया कि वमा अरसलना मिर रसूलिन इल्ला बिलिसान कौमिही। इसमें यह हिकमत है कि अल्लाह ताला ने जितने भी रसूल भेजे वो उन्हीं की ज़ुबान में से, उन्हीं के कल्चर में से भेजे। तो जिस मुआशरे में आपने काम करना हो, वहाँ का कल्चर, वहाँ का रहन सहन, वहाँ की ज़ुबान जो है वो आती हो, तो फिर इंसान जो है वो ज़्यादा अच्छे अंदाज में जो है वो काम कर सकता है। तो ज़रूरत इस अमर की है कि हम अपनी अपनी जगह पे बड़े अच्छे उलमा हमारे पास मौजूद हैं, उनसे इस्तिफ़ादा करें, लेकिन दावा फील्ड में जो हैं नौजवान लोगों जो उलमा हैं उनको आगे करें और वो इस काम को ज़्यादा से बेहतर बनाने की कोशिश करें। और जब ये करेंगे तो इंशाअल्लाह जो है वो हमारी नौजवान नस्ल भी जो है वो संभाली जाएगी, मुस्तक़बिल के वो मेमार भी बनेंगे। और यही मकसद है हमारी इस्लामिक दावा कॉन्फ्रेंस का कि इस पैगाम को आम करना है कि हिकमत के साथ ज़ुबान जो अब यहाँ के बच्चे समझते हैं, उस ज़ुबान में जो कल्चर समझते हैं उसको सामने रखकर हिकमत के साथ उनके सामने कुरान और सुन्नत की दावत को पेश किया जाए। यहाँ पे प्रोफेसर लामा साइमी साहब, मैं आपसे एक और बात पूछने के साथ आपसे करूँगा कि आपने दीनी मदारस का हवाले का जिक्र किया कि दीनी मदारस के बहुत सारे तालिब इल्म दीनी और दुनियावी उलूम से बहरावर होते हैं, लेकिन यहाँ पे हमें एक और चीज़ नज़र आती है, क्योंकि आपका ताल्लुक़ सियासत के साथ भी है, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के करीबी साथियों के अंदर आप शामिल भी होते हैं, कि बाज़ हमारे अरब ममालिक के अंदर जो वहाँ के सफारतखाने हैं, वहाँ के जो काम करने वाले लोग हैं, ज़िम्मेदार लोग हैं, वो अरब ममालिक के अंदर काम करते हैं लेकिन उनको अरबी नहीं आती। इसी तरह अंग्रेज़ ममालिक के अंदर काम करने वाले उनको इंग्लिश भी इस बाज़ मौका पर सही नहीं आती। तो क्या ये मुमकिन नहीं है कि ऐसे जो दीनी मदारस के वो होनहार तलबा उनको सफारतखानों के अंदर, उनको मुख्तलिफ उन अदारों के अंदर जहाँ पे सही मानों में अरबी बोल चाल का अहतमाम हो, और बाद हम देखते हैं कि मुख्तलिफ ममालिक के साथ ताउन के अंदर भी वो बेहतर किरदार अदा कर सकते हैं, तो क्या दीनी मदारस के इन तलबा को आप इस तरीके से तैयार कर सकते हैं? यकीनन उनमें से जो लायक और होनहार हैं वो इस लाइन में आ सकते हैं, लेकिन ये उस लाइन में आने के लिए एक ख़ास चैनल है, ख़ास रास्ता है जी, वो इख्तियार करें और हुकूमत भी उनको इनकरेज करे, तो ये बिल्कुल मुमकिन है। आखिर में मैं प्रोफेसर आपसे ये भी पूछूंगा कि इस वक्त मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की हुकूमत है वफाक के अंदर, तो कि और आप क्योंकि उनके करीबी साथियों के अंदर हैं, तो मैं समझता हूँ आप समझते हैं कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की मौजूदा हुकूमत जितने भी मौजूदा चैलेंजेस हैं उनका मुकाबला कर सकती है, या मुस्तकबिल में हम बेहतरी की उम्मीद रखते हैं? मैं यही समझता हूँ कि कम अज़ कम उसके लिए मनसूबा बंदी कुछ हो चुकी है, कुछ हो रही है बड़े बड़े मसाइल के हल के लिए, जैसे दहशत गर्दी है, जैसे लोड शेडिंग है, और जैसे यूटिलिटीज़ के बिल हैं और दूसरे मसाइल हैं, उनके हल के लिए कुछ ना कुछ मनसूबा बंदी हो चुकी है, कुछ हो रही है और उस पर अमल भी शुरू हुआ है। अभी ये ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस भी इसी हवाले से थी कि तमाम लोगों का इत्तेफाक राय हासिल किया जाए, तमाम सियासी क़ुव्वतों का, और उसके बाद एक ब्रेक थ्रू के तौर पे कि सिर्फ फ़ोर्स और क़ुव्वत का इस्तेमाल नहीं बल्कि मुज़ाकरात के ज़रिए एक कोशिश भरपूर की जाए कम अज़ कम इस मसले को हल करने की। इसी तरह लोड शेडिंग के मसले की इब्तदा हुई है, उसको हल की इब्तदा हुई है, और बाज़ शहरों में उसमें नुमायाँ तब्दीली और नुमायाँ फ़र्क नज़र आता है।
بالعموم ابھی نہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ سال سے 1 سال سے 1.5 سال کے عرصے میں اس کے اثرات واضح طور پہ آنا شروع ہو جائیں گے۔ آپ نے ابھی 2-3 دن قبل ہی آل پارٹیز کانفرنس کے اندر بھی شرکت کی، تو پروفیسر ہم دیکھتے ہیں کہ اس سے پہلے بھی آل پارٹیز کانفرنس پیپلز پارٹی کے دور کے اندر بھی ہوئی، پارلیمنٹ کی مشترکہ قراردادیں بھی نظر آئیں، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آل پارٹیز کانفرنس کے اندر مل بیٹھنا مختلف جماعتوں کے ذمہ دار لوگوں کا، کیا اس سے کوئی بہتری کی امید ہمیں اس لحاظ سے نظر آئے گی کہ یہ مشترکہ جو چیزیں نظر آتی ہے اس پہ عمل بھی ہوگا؟ سب سے بڑا جو نتیجہ ہے نا جسے میں نے بریک تھرو کہا، وہ مذاکرات کا فیصلہ ہے۔ جی، اور یہ فیصلہ اس پہ ہم نے تقریباً سب لوگوں نے اپنے اپنے انداز میں اس میں یہ کہا تھا کہ اصل چیز عمل درآمد ہے، تو جو بھی یہاں فیصلہ اس پر عمل درآمد ہونا چاہیے۔ جی، تو یہ فیصلہ جو ہے مذاکرات کا، یقیناً اس پہ عمل درآمد ہوگا، اور یہ خوشائند بات ہے کہ طالبان نے بھی اس کا خیر مقدم کیا ہے جی، مذاکرات کی پیشکش کا، اور مجھے امید ہے کہ عنقریب اس کا آغاز ہو جائے گا۔ بہت شکریہ ادا کرتے ہیں محترم پروفیسر ساجد میر صاحب کا، جنہوں نے اپنے قیمتی اوقات میں سے ہمیں آج وقت دیا۔ انتہائی مقصد دورہ پر وہ تشریف لائے ہیں برطانیہ، اٹلی اور یونان کے دورے کے لیے۔ یہاں پہ کل وہ ایک مرکزی متحدہ پاکستان کے مرکزی متحدہ برطانیہ کے زیر اہتمام جو کانفرنس برمنگھم کے اندر ہو رہی ہے، جس میں امام مسجد نبوی شیخ سلال بدیر خاص طور پر تشریف لا رہے ہیں، وہاں بھی ان کا انشاءاللہ خطاب ہوگا۔ انشاءاللہ ناظرین کرام، آج کے پروگرام کے اندر کیونکہ پروفیسر صاحب تشریف لائے پاکستان سے، ہم نے پاکستان کی صورتحال اور جہاں کے موجودہ جو کچھ دینی ایکٹیویٹیز ہیں اس کے حوالے سے گفتگو کی۔ انشاءاللہ اگلے پروگرام کے اندر نئے مہمان کے ساتھ شامل ہوں گے، تب تک اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔